بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، فالزاجرات زجرا، پھر ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں، فالتالیات ذکرا، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان الہکم لواحد، تمہارا معبود برحق ایک ہے، رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ورب المشارق، اور پروردگار ہے مشرقوں کا، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم ہی نے رونق دی ہے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے سے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے، لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے اور وہ ہر طرف سے مار کر دھکیل دیے جاتے ہیں، دحورا ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، الا من خطف الخطفة فاتبعه شہاب ثاقب، مگر جو شیطان کچھ خبر لے کر ہی بھاگے تو ایک دیکھتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، 182 آیات اور 5 رکوع پر یہ صورت مشتمل ہے۔ صورت مبارکہ کے اندر بھی بنیادی عقیدہ توحید اللہ نے بیان کیا، اور اس میں بطور دلیل کے بعض انبیاء کے واقعات بھی اس صورت میں آگے بیان ہوں گے۔ ابتداء اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسموں کے ساتھ کی ہے، 3 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور قسم جہاں اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں قرآن پاک میں، تو وہاں پر جو قسم کے بعد آنے والا مضمون ہوتا ہے، اس مضمون کی اہمیت اور اس مضمون کی تاکید بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اللہ جل جلالہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قسم اللہ کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کی مخلوقات ہیں، اور اللہ سے بڑی کوئی چیز اور ہے ہی نہیں کہ جس کی اللہ قسم کھائیں، سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اور عام مسلمانوں کے لیے قسم میں اصول، قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات کی قسم کھانی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ گناہ میں آتا ہے، اور دوسرے معنوں میں یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ قسم صرف اللہ کے نام کی ہے، اور غیر کی قسم گویا کہ اس کو بھی اللہ کے قائم مقام بنا دیا، اللہ کے برابر بنا دیا۔ تو اس لیے ہمارے تکلم میں، ہماری باہمی گفتگو میں، معاملات میں والدین کی قسم بھی لوگ کھا لیتے ہیں، مکے کی قسم کھا لیتے ہیں، اور اسی طرح رسول کی قسم کھا لیتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، قسم صرف کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی ہے۔ والصافات صفا، پہلی قسم اللہ نے کھائی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے ہر وقت صف کے اندر اللہ کی عبادت میں وہ مشغول ہیں، اور صف بنانا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی کیا ہے، صفاً کأنہم بنیان مرصوص، مجاہدین کی جو میدان جہاد میں وہ صف بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کی عظمت اور ان کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے صف بناتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔
صفا لا یتکلمون قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پہ آیا ہے، تو اس سے نماز کی صف بھی مراد ہے، جہاد کی صف بھی مراد ہے۔ صف حقیقت میں اس امت کے لوگوں کے منتشر دلوں کو یکجا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سووا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو صحیح کرو، نماز کی صفوں کو صحیح کرو، اور اگر صفوں کو صحیح نہیں کرو گے او لیخالفن اللہ فی وجوہکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دیں گے، تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیں گے۔ تو نماز کے لیے صف بنانی ہے تو وہ صف صحیح اور سیدھی صف۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو صفیں تھیں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی صف وہ بناتے تھے کہ گویا تیر کے ساتھ سیدھی کی ہوئی ہو، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی دائیں اور نہ کوئی بائیں۔ اور اسی طرح حکم یہ ہے کہ صف میں مل مل کر کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں خلا نہ بچے، چونکہ یہ ایک طاقت کا اظہار ہے، شیطان کے خلاف یہ طاقت کا اظہار ہے، دشمن کے خلاف طاقت کا اظہار ہے۔ تو جب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے تو دیکھنے والا بھی کہے گا کہ یہ یوں مل کر کھڑے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو صفوں میں مل مل کر کھڑے ہونا، اور صفوفنا کا صفوف الملائکہ، ایک حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 3 خصوصیات دی گئی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی، اور ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ صفوفنا کا صفوف الملائکہ، ہماری صفیں ایسی صفیں ہیں جس طرح فرشتوں کی صفیں ہیں، اور فرشتوں کی صفوں میں نہ خلا ہوتا ہے، نہ اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صف درست کرنا جو ہے یہ مکملات نماز میں سے ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے، نماز مکمل تب ہوتی ہے کہ جب صف درست ہو، اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ صف بنانے میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تو وہ صف بنا لیتے تھے، صف بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے وقت میں۔ ہاں ترتیب بھی یہی ہے، صف کا وقت بھی یہی ہے کہ جب آپ کا امام آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو پھر کھڑا ہونا چاہیے، پہلے کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر بڑا ہجوم ہے تو جس طرف سے امام آئے اس طرف کے لوگ امام کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ کرام کو اس وقت یہ گھڑیاں ہوتی نہیں تھی، اب ہم سیکنڈ گن رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ انور کے دروازے پہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو پھر وہ صفیں سیدھی کرتے تھے۔ تو امام صف پہ آ جائے، مصلی پہ آ جائے، اس کے بعد صفیں جو ہیں وہ بنانی ہیں، اس کے بعد کھڑا ہونا ہے، اس سے قبل نہیں ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی زاجرات زجرا، زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو، ڈپٹ کو، جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں، جو بندش کرنے والے ہیں، جو پابندی لگانے والے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کی تو ان کا تو مشغلہ ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ تو ہر وقت اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد جو مؤکد مضمون ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کی تاکید کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔ تو یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا، تو گویا یہ مؤکد مضمون ہے، اور یہی جو ہے وہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے معبود کو واحد سمجھے، یکتا سمجھے، اس کے سوا کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، وہ واحد اور یکتا ہے۔ اور معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود جو ہے وہ ان صفات کے حامل کو کہ ایک کہ آپ جو ہے وہ اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، جسے آپ نہیں دیکھ سکتے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری صفت معبود کی کہ جس کے اختیار میں، جس کے قبضے میں، جس کی قدرت میں ہر چیز ہو، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہو، تو وہ معبود ہے۔ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض،
وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جس نے زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان پوری کائنات ہے، زمین کا سارا نظام ہے، سورج کا، چاند ستاروں کا، سب کو جس نے بنایا وہ تمہارا معبود ہے۔ ورب المشارق، اور مشرقوں کو پیدا کرنے والا۔ مشارق یہاں جمع لایا، چونکہ سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے تو ایک جگہ سے نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، کبھی شمال کی طرف کبھی جنوب کی طرف، اس لیے مشارق کا لفظ استعمال فرمایا۔ فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے رونق دی یہ سامنے والے آسمان کو، سماء الدنیا 7 آسمان ہیں، تہ بتہ ہیں، اوپر نیچے ہیں، تو جو سب سے نیچے والا جو ہمیں نظر آنے والا آسمان ہے اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی الکواکب، ستاروں کے ساتھ۔ ستارے جو ہے وہ ہر رنگ کی کہکشائیں اس آسمان کے اندر پیدا کر دیں، جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں ان ستاروں کے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے سے راستے بھی معلوم ہوتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے تمہارے باغات، پھلوں اور غلے کے اندر جو ہے وہ ذائقے بھی پڑتے ہیں۔ یہ سارے الگ، لیکن زینت جو ہے وہ آسمان دنیا کو دی ستاروں کے ساتھ، اور اس کے بعد وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہ ستارے جو ہے وہ ہر شریر شیطان سے حفاظت کے بھی ضامن ہیں، ان کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے۔ ابتدا میں یوں ہوتا تھا کہ فرشتے شیطان جو ہے وہ خلا میں اوپر نیچے آتے جاتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام فرماتے تو کوئی ایک آدھ بات فرشتوں کی ان شیطانوں کے کانوں میں پڑ جاتی، وہ زمین پہ آ کر جو ہے وہ نجومیوں کو بتا دیتے، تو وہ ایک کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر اپنی دکان سجا لیتے تھے۔ جب قرآن پاک کی وحی کا آغاز ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان کی وحی کی، فرشتوں کے کلام کی حفاظت فرمائی، کہ اب کوئی شیطان اگر اوپر پہلے تو جا ہی نہیں سکتا، آگے بہت بڑا کرہ ہے جس میں وہ جل جاتے ہیں، بالفرض و محال اگر کسی فرشتے کی بات وہ سن بھی لیں تو لا يسمعون الى الملأ الاعلی، وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان لگا ہی نہیں سکتے، اگر لگا دیں تو وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ان کو ہر طرف سے دھکے مارے جاتے ہیں، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اگر کوئی شیطان کوئی بات اچک لے تو اس کے پیچھے یہ شہاب ثاقب، ایک اگلتا ہوا شعلہ، ایک ستارہ اس کو مار دیا جاتا ہے جو راستے میں جلا کر اسے بسم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ